تو پیدا کس لیے کیا ہے؟ تو لیعبدون کا اس ترجمہ نہیں کیا ہے یا اولیتمون یہ روزے رکھیں گے اور یہ حج کریں مجھے جان لے میرا معرفت نصیب کرے. جب اللہ کو پہچان لیا کہ اللہ کون ہے تو پھر نمازیں بھی آسان ہو، حج بھی آسان ہو، جہاد بھی آسان ہو، قتال بھی آسان ہو، روزے بھی رکھنا آسان ہو، عمرے کرنا بھی آسان، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو چھوٹے ایمان سے نہیں ہو سکتا ہے، جیسے میراث میں اپنے بہنوں کو چھوٹے بھائیوں کو حق دینا، یہ بھی آسان ہوتا ہے. بعض کاموں کے لیے بڑے بڑے ایمان چاہیے، چھوٹے ایمان سے جو ہے وہ نہیں ہوتا. جب اللہ کا معرفت کہ اللہ کون، یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ پاک کی معرفت کا کلمہ. میں بات کہتا ہوں آپ کو جو یہی کلمہ مکہ کے سرداروں پر پیش کیا گیا. یوسف کے چچے ہیں انہم کانوا اذا قیل لهم، یہ لوگ تھے مکہ کے حرم کے پڑوس میں رہنے والے، حرم کے پڑوس میں. اذا قیل لهم، جب ان کو کہا جاتا تھا، کیا کہا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ قرآن کی آیات ہے، تیسرے صفحات میں دیکھیں. تو اب یہ کلمہ کے معنی کو جانتے تھے، اور کو یہ ترجمے کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی ذات سے نہیں ہوتا ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور موجود اللہ کی. سب چیز جانتا تھا، بلال جانتا تھا، شیبہ جانتا تھا، عتبہ جانتے تھے. جب ان کو سامنے کلمہ پیش کیا تو اس کلمے کا پڑھتی ہی ہماری طبیعت سے، خواہشات سے، سرچاریاں، ہماری اپنی منمانیاں چلی گئی. اس لیے یہ نہیں کیا جو کلمہ کو نہیں جانے، کلمہ کا پڑھنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا. لا الہ الا اللہ. ترجمہ یہ کیا ہے مولانا کی کیا فرمایا کرتے تھے، اتیو الہی، اتیو الہی ولا اتیو ہوائی. میں اللہ کی عبادت کروں گا اور اپنے طبیعت اور خواہش کی عبادت نہیں کروں گا. ہاں یہ کلمہ اللہ اکبر جب بھی ہمارے دلوں میں اتر جائے تو ہمارے دلوں کا دنیا بدل جائے گی. ابھی تو ہمارے کلمہ زبانوں پر ہے، یہ بولوں بھی آپ آ رہے ہیں، لیکن یہ منہ کے کہہ رہے ہیں ہمارے جب یہ بولوں گے منہ کے کہہ رہے ہیں، یہ بولوں بھی انسان ہے، یہ زبانوں سے تو کہہ رہے ہیں مالم تو من بولوں، ان کے دل میں ایمان نہیں لایا. من یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، یہدی قلبہ، ان کے دل کو اللہ ہدایت دیتے ہیں. میرے بڑے دوستوں، یہ کلمہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ سب سے بھی چاہتا ہے کہ یہ صحیح کائنات تم دیکھ رہے ہو کس شکل میں دیکھ رہا ہوں، زمین کی شکل میں دیکھ رہا ہوں، بارش میں دیکھ رہا ہوں، چاند تاروں کی شکل میں دیکھ رہا ہوں، سونے چاندی کی شکل میں دیکھ رہا ہوں. حکومت جو بھی کائنات میں ہے جیسے پیدا ہونے میں محتاج، پیدا ہونے میں محتاج ہے، اسی طرح یہ استعمال میں اور نفع اور نقصان دینے میں اللہ پاک کے امر کا محتاج ہے.
وجیب بات کو دل میں ہوتا. اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تمہاری توجہ میں کسی طرح کی برکت اور اس توجہ برقرار رکھے. آمین. اب آپ حضرات میں اس لیے کہ جو کہ موٹی موٹی باتیں وقت نہیں ہے, 5 بجے بعد ختم کرنی ہے, تفصیل میں اگر جائیں گے تو بڑی بڑی باتیں رہیں گے. اب محنت ہے اس کلمے کی, اور کلمے کو جیسے ہوتا ہے کلمے کو کلمہ پڑھ. مدینہ منورہ کے اطراف والوں نے 6 نمبر اوپری کی سمندر ہے. اگر ہم اس کے حقیقت کو اپنائیں گے خدا کی قسم گرم یہ نہیں جاتے. تو مدینہ کے اطراف والوں نے بعض وقت آدمی تھوڑا سا نیکی کر کے وہ بڑا سمجھتا ہے, اور وہ افغان مدن نہیں. جیسے آدمی بیچنے کی جناب کے دودھ میں بتا رہا ہے کتنا وہ ہوتا ہے 2 روزے کو پڑھ ٹھیک سمجھنے لگتا ہے. 5 وقت کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ شروع کی وہ بس پھر کیا, پھر تو انتظار میں ہے کہ وہ وہی والا پرندہ کب آئے. تو مدینہ کے اطراف والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ سب ایمان کا دعویٰ کیا. یہ کہا قالت الاعراب آمنا. نبی جی دیہاتی لوگ کہنے لگے کہ ہم ایمان والے ہو گئے. ایمان والے تو انہوں نے کہا امنا. بقول مفتی زین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ امنا میں آخری حروف نون الف ہے کیا ہے, اور یہ دیکھا امنا ادھر پڑھا تھا جبریل اسلام بتا حاضر قل لم تؤمنوا, ان سے کہو ابھی تک تم ایمان والے نہیں ہو. میری خدا بھی بولتی ہے سمجھ رہے ہیں میرا میں نا ہو ابھی تک تم ایمان والے نہیں ہو. کیا کہو یعنی کہنے کا ڈنگ بھی سکھاتا ہے, کہنے کا طریقہ کیا ہے. کیا کہو ولیکن قولوا اسلمنا, کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. باقی رہی ایمان ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ایمان تمہارے دلوں میں ابھی تک اترا نہیں ہے. آگے کیا فرماتے انما المؤمنون الذين بے شک ایمان والے ہوں. اب ایمان والوں کو کام کرا ہمیں اور آپ کو بتا رہا اگر ایمان ہے تو شکر کرو اور اللہ سے مزید معاملہ. اگر نہیں ہے تو 1 منٹ کی تاخیر بھی اجازت نہیں. بھائی ایمان کو سیکھو, ایمان کو سیکھو. جس کو تم ایمان کہہ رہے ہو اور ایک وہ ہے جس کو اللہ ایمان کہہ رہے ہو, ہماری تو نہیں کہہ رہی. اللہ کے ایمان کا مطالبہ کر رہے وہی سامنا کرے گا کہ وہ مطلوب ہے. اللہ نے فرمایا ایمان والے وہی ہے. انما المؤمنون الذين ایمان والے وہی ہے, کلمے والے وہی ہیں آمنوا بالله ورسوله, جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے. اس کا لفظی ترجمہ, اس کا عربی ترجمہ یہ ہے کہ اطیعوا اللہ ورسولہ. اور یہ جو کلمہ پڑھا ہے نا امنا کا ہے, اب اللہ اور رسول کی اطاعت کرے, بات مان لے. تو کتنی بڑی, آگے دیکھو کتنی بڑی بات. اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس دن آ جائے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, رسول کو بھی مانتے ہیں, قرآن کو بھی مانتے ہیں, کعبے کو بھی مانتے ہیں. جب اللہ فرماتے ہیں غیبتیں نہ کرو, پورا معاشرہ غیبت سے بری ہوئی ہے. جھوٹ مت بولو, جھوٹا ملاوٹ نہ کرو, تو
چلو یہ بات اللہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت اور اطاعت کرو اور شک نہ کرو. میں بہت خوش ہوتا ہوں نوجوان نظر آتے ہیں، نوجوان ان کے ایک نوجوان بیدار ہو کیونکہ یہ گھوڑوں پر دعوت کی گئی. عبد الرحمان بابا کہتے ہیں کہ فضوانے کی مصر زر گٹی نو پتیرے کی وہ کھڑا وانگار تک جوان کی اصحاب کاف کہتے ہیں اس کو اللہ نے جوان کہا جوان اللہ پر ایمان لے آئے. اور وقت کا بادشاہ جو تھا، وقت کا بادشاہ وہ کافر تھا، وہ خدا کو نہیں مانتا، وہ اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں، وزرا کہتے تھے، وزرا کے بیٹے تھے، آئندہ وزارہ کے ان کے ہاتھ میں ہوتے، لیکن سمجھدار بہت تھے. چاہیے کہ ہم ایمان کو پھیلائیں، لیکن ابھی بات کر رہتا ہے کہ ہمیں کتنا پیدا ہے، ہمیں مار ڈالے. تو اس سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم نکل جائیں، ہم نکلے یہاں سے اور بھوک گیا تو سب کو برداشت کریں، لیکن ایمان کی حفاظت کریں. تو وہ نکلے جا کے غار میں گھس گئے، تھکے تھے، گھوڑوں کو باہر چھوڑ دیا، راستے میں گڈریا کے ساتھ کتا وہ کتا بھی اس کے پیچھے ہو لیا. تو یہ سو گئے. اللہ نے ایسا کھلا دیا کہ 300 آسبات بیدار تو اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، داڑیوں کو، مونچھوں کو، یہ تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. بھوک لگی ابھی کیا، ایک کو کہا کہ جاؤ پیسے نکال کر حلال کا پوجو. جب وہ دیکھا 309 سال گزر گئے اور پورا ملک کوئی کافر نہیں ہے، سارے مسلمان. اگر ایمان والا اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے ایک گھر میں بھی سوئے تو اس کے سونے سے اللہ ہدایت کو پھیلائے گا، اللہ ہدایت کو پھیلائے گا. اور جو میدان میں آ جاتے ہیں، اللہ نے پورا قرآن میں پورا سورت ان کے نام نازل کیا کا، تو ان کے دل میں شک نہیں تھا، لیکن آگے کام مشکل تھا. تو ادھر اللہ فرماتے ہیں ایمان والے کو انما المؤمنون الذین، ایمان والے ہوا یہ آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کی بات کو مانے، ثم لم یرتابوا، شک کیا نہ کرے، پھر شک نہ کرے، شک نہ کرے، یقین کے ساتھ لگے رہے، بغیر شک شبے کے کیا کرے، اللہ کے راستے میں مال بھی لگائے، جان بھی لگائے. اللہ کے راستے میں ایمان جان امانت ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اور یہ امانت ہے، اور یہ کام کرنے کے لیے اللہ نے کیا ہے. وجاہدوا باموالہم، جب یہ اپنے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو بھی لگا رہے ہیں، جان کو بھی لگا رہے ہیں، بغیر شک شبے کے لگا رہے ہیں، یقین کے ساتھ لگا رہے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں، یہی سچے ہیں جو مال کو چھپا رہے ہیں، ہاں نماز کو ٹال کر پڑھتے ہیں، اور جو نے تقاضا ہے اور اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہے،
ان کے بارے میں تو نہیں کہا کہ یہ سچ ہے. ایمان والا مال بھی لگے جان بھی لگے, اور دوسرے نمبر پر جان بھی بچائے گا اور مال بھی بچائے گا. تو وہ بات میں کہتا ہوں کہ جنت میں جن نوجوان بغیر شک شعبے کے انہوں نے زندگی گزاری ہے اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کر. مجاہدہ کیا ہوتا ہے؟ مجاہدہ اللہ پاک کے حکم کو حضور کے طریقے پر نفس کے خلاف پورا کرے, نفس کی چاہ کے خلاف پورا کرے, کیونکہ اللہ کے احکامات کے پورا کرنے میں سب سے بڑا رکاوٹ یہ نفس ڈالتا ہے. یہ نفس اطاعت نہیں چاہتا ہے کہ میں کسی کی بات کو مانوں. اس لیے فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اب سب سے بڑا مجاہدہ ایک نمبر پر یہ ہے کہ اپنے نفس کو خواہشات سے روکے, اپنے آپ کو اپنے نفس کو خواہشات سے کیا کرے, روکے. نفس نہیں چاہتا ہے, اور اسلام پابندی کا نام, اور ایسا پابندی نہیں کہ اس میں سختی ہے. عبدالرحمان بابا کے ابھی عجیب سے کہتے ہیں دا اول بندگی بھی آزادی دا کمرات دا آزادی لرے غلام سے. دا اول بندگی اپنے آپ کو حوالہ کرو, پابند بناؤ. جب ایسا کرو گے تو ایسا آزادی ملے گی کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکو گے, تصور بھی. تو جس نے اپنے آپ کو نفس کو خواہشات سے روکا فإن الجنت هي المأوى, اس کے لیے ٹھکانا ہے, اس کا ٹھکانا جنت. دوبارہ یہ نوجوان دنیا میں شک سے نکلے ہوئے تھے, کافی جوان, صرف اسابقات نہیں, تو عرش کے نیچے, بالکل عرش کے نیچے ٹھیک لگائے ہوئے بیٹھیں گے, آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھیں گے, متقابلین, آمنے سامنے ہوں گے, متقین ٹیک لگائے ہوں گے, آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے دیکھو دنیا میں تھوڑا سا مجاہدہ کیا, اپنے نفس کو لگام لگایا, اپنی مرضی کی زندگی کو نہیں گزارا, اللہ کی چاہت کو سامنے رکھ کر, اس کے نبی کے طریقوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارا. آج والے آج تو اب سنو, اب درمیان میں اللہ آئے گا, درمیان میں اللہ بولے گا تو اوپر سے آواز آئے گی, اس میں قال قائل منهم, اللہ جل فرماتے ہیں ان میں سے ایک, ان کا ایک ساتھی یہ کہے گا, کیا کہے گا, انی کان لی قرین, میرا ایک دوست تھا, میرا ایک فرینڈ تھا, میرا ایک حبیب تھا, صدیق تھا, وہ شک میں تھا, وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا, روزے نہیں رکھتا تھا, اور ادھر کبھی ایک طرف جا کر کہتا تھا اور کبھی دوسرا, بولو بھی شک نہیں لاگون, یہ شک میں تھے اور کہتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے شک والے روزے نہیں رکھیں گے, شک والے نمازیں نہیں پڑھیں گے, شک والے مجاہدے نہیں کریں گے. تو میرا ایک دوست مجھ سے کہا کرتا تھا انک لمن المصدقین, تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو, یہ پاسبل ہے, یہ ممکن ہے, اذا متنا, جب ہم مر جائے, وکننا ترابا, اور ہم مٹی ہو جائے, وعظاما ہڈیاں ہو جائے, انا لمدینون, تو پھر ہمارے ساتھ حساب کتاب ہوگا, ہمیں اٹھایا جائے گا. تو نے بات ختم کی, جب نے بات ختم کی اوپر سے پھر آواز ہے قال هل انتم مطلعون, نوجوانوں ان دوست کو دیکھنا چاہتے ہو جو شک میں تھا اور کہتا تھا, نمازیں نہیں پڑھتا تھا, قبر, حشر, پوری طرح جنت, دوزخ, اللہ کی ملاقات ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا, اب اس کو دیکھنا چاہتے ہو. تو عمر جو وہ جنتی تھے وہ خاموش رہیں گے, اور جس نے کہا تھا کہ میرا ایک دوست تھا اور شک میں تھا, وہ کہیں گے زمانہ گزر کیا ہے, میں نے اپنے دوست کو نہیں دیکھا ہے,
تو میں چاہتا ہوں اس کو دیکھ، بس جب بھی چاہتا ہوں کہ دیکھ لو، فصلہ سورے پردے اللہ سے ہٹائیں گے، یہ جان کے دیکھے گا، فرآہ اپنے دوست کو دیکھے گا، فی سوئل جہنم جہنم کے بیچوں بیچ جلتے ہوئے، تو یہ جنت سے آواز دے گا، قال تاللہ ان کدت لتردین، خدا کی قسم تو نے تو مجھے اس گڑھے میں اپنے ساتھ ڈالنے والا تھا، ولولا نعمت ربی، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا لکنت من المحضرین، میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح جلتا تھا جیسے تمہارا حشر ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے مجھ پر کہ مجھے شک سے نکال لیا۔ اب میں اللہ کا مہمان ہوں، میرے دل میں جو آتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ موت کا ذائقہ چکھ چکا ہے، پھر ہمیں عذاب نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بہتر ہے، اپنے دوست کو بتاتے ہیں، یا یہ جہنم کی زخم بہتر ہے، جیسے کہ آپ بتاؤ۔ تو میرے بھائی دوستو آگے تفصیل کیا، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس کے لیے کام کرنے والے، حرص کرنے والے، اس نے اپنے آپ کو جوہر دکھایا اور اس میں جنہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ تو میرے بھائی دوستو اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں اور آپ کو، دیکھو میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، اگر میں کہوں یہ سارے اللہ کے ولی ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے اعلان کیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو اللہ کے دوستوں پر نہ غم ہوں گے اور نہ گھبراہٹ ہوں گی۔ تو اتنی آسان الفاظوں میں اس کا وضاحت کیا ہے، کیا ایمان والے کون ہیں؟ الذین آمنوا، ایمان لے، وکانوا یتقون، اور بچ کے چلے، کلمے کو دل میں بٹھائے، آمنت باللہ کو اپنائے اور بچ کے چلے۔ کیا بچ کے چلے؟ جھوٹ سے بچ کے چلے، غیبت سے بچ کے چلے، حرام کاریوں سے بچ کے چلے، سود سے بچ کے چلے، ہر قسم کے ناشائستہ اور بیکار باتوں سے بچ کے چلے۔ بس یہ اللہ کا ولی۔ پھر اللہ اپنے ولیوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ اس کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست، اللہ ایمان والوں کا مددگار، اللہ ایمان والوں کا حمایتی ہے، ایمان والوں کا مددگار ہے، حمایتی۔ اللہ سے اپنے بند ایمان والوں دوستوں کو کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ سنو یہ سورۃ بقرہ میں جو نا اس نے آیت الکرسی کے بعد جو آیت ہے، یخرجہم اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا حمایتی ہے، مددگار ہے، ناصر ہے۔ یخرجہم، اللہ ان کو نکال دیتے ہیں اپنے ولیوں اور دوستوں، من الظلمات، اندھیریوں سے، الی النور، روشنیوں میں لے آتے ہیں۔ یہ دنیا کی محبت اندھیری ہے، ایک کفر اندھیرا ہے، ایک شرک اندھیرا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا کیا ہے، یہ اندھیری ہے۔ اللہ اس بند اپنے ولیوں کو دوسروں یعنی اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ دوسرا، اور دوسرے لوگ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، دوسرے جو کافر ہیں اور ان کے ساتھی اور ان کے دوست اور ان کے فرینڈ وہ کافر ہیں، طاغوتی طاقتیں، شیاطین ہیں، وہ کیا محنت کرتے ہیں؟ یخرجونہم، اپنے ان دوستوں کو نکالتے ہیں، من النوری، من النوری، روشنیوں سے، الی الظلمات، اندھیریوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو دونوں محنتیں ہیں یا نہیں؟ ایک تو اللہ ان کو اپنا دوست بناتے ہیں، ولی ہوتا ہے،
پھر ولیوں میں کئی جو نا درجے ہیں، جو دوسروں کی فکر کرتے ہیں، میرا بھائی کیسے آ جائے گا، میرا یہ فرینڈ کیسے آ جائے گا، میرا پڑوسی کیسے دے جائے گا، پوری امت کیسے دے جائے گا، اور یہ دعا کم از کم 3 دفعہ کرے، فرض نماز کے بعد پڑھے، رات کو پڑھے، اللہم اہد امت محمد وسلم وارحم امت محمد وسلم واغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وتجاوز امت حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ان ولی میں ہوگا جس کا نام ابدال ہے. کیا ہے یہ؟ ابدال ہے. تو میرے ساتھ وہ ٹیمپو توڑا ہے، بات اس پر آتا ہوں کہ ہمیں یہ ذمہ داری دیا، ہمارا نبی کے لیے میدان دیا قیامت تک کا زمانہ، اور محنت دیا قیامت تک آنے والے انسان، یہ زمانہ دیا اور قیامت تک آنے والے انسان، اور 23 سال میں ان کا یہ تشکیل پورا ہو گیا اور چلے گئے. تو اور مفتی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارے اور حضور پاک علیہ السلام جیسے امام ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ امام مسافر ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے مقیم نے نیت باندھی، مقیم نے تو مسافر امام 2 رکعت بیٹھ پر بیٹھ کر قاعدہ پورا کر کے سلام کو پھیرتا ہے، اور باقی جو مقیم مقتدی ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی سلام پھیرے گا، وہ نماز کو پورا کرے گا. تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمان 23 سالہ زمانہ نبوت کو قیامت تک ہے، یعنی کام پورا کر کے یعنی چلے گئے، اور امت کا ذمہ دار ٹھہرا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نے مثال دی. مکہ فتح ہو رہا ہے، حضور فاتحانہ مکہ میں داخل ہو رہا ہے. اب مکہ میں جو آ رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ادھر سورۃ یوسف نازل ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ حضور مکہ فاتحانہ آ رہے ہیں، اور اس وقت کا جو وحی ہے وہ سورۃ یوسف ہے. حضور کو ایک خوبصورت قصہ سنا رہے ہیں، اور سب سے خوبصورت قصہ وہ یوسف علیہ السلام کا ہے. تو کیا مانی کہ آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، آپ سے پہلے آپ کا ایک بھائی تھا، اس کا نام یوسف تھا. اس کے بھائی نے اس کو باپ کے نظروں سے دور کر کے کنویں میں ڈالا. وہاں پر ہم نے ان کی حفاظت کی، وہاں سے نکال کر بازار مصر گئے، وہاں فروغ ہوئے، وہاں سے مصر کے جو نا مصر کے گھر گئے، وہاں پر ان پر تہمت لگی، وہاں سے گئے جیل، اور جیل میں 7 سال سے اوپر کا زمانہ گزار دیا. پھر ہم نے جب اس کو اقتدار دی اور ان کے بھائیوں کو یوسف کا محتاج بنا دیا، اور جب ہی ان کے پاس گئے غلہ لانے کے لیے، اور یوسف نے اس کو پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا، تو اب یوسف نے ان کے ساتھ کیا. وہ سارے بات یوسف کے ذہن میں نہیں تھے کہ میرے بھائی پر بھی انہوں نے جو نا وہ چوری کا الزام لگایا اور تانے کے طور پر. لیکن یوسف علیہ السلام اب آپ جناب یعنی فاتحانہ آ رہے ہیں، آپ مکہ والوں کے ساتھ کیا کرو گے؟ مکہ والوں کے ساتھ کیا کرو گے؟ فرمایا میں ان کے ساتھ وہی کروں گا یہ یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا. یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا، میں ان سب کو معاف کرتا ہوں. تو اسی طرح جب میں مکہ میں پہنچ جاؤں گا، سارے یہ وہی لوگ ہیں، مکہ کے وہی لوگ ہیں، وہ ہمیں گھروں سے نکالا، ہمارے جو نا راستوں میں کانٹے ڈالے، ہم پر نماز کے حالت میں اونٹنیوں کی اونجڑیاں ڈالی، اور ہمیں جو نا دور دراز میں حبشہ ہجرت پر مجبور کیا. شبی ابی طالب میں 3 سال بیکاٹ رکھا. تو یہ وہی لوگ ہیں. تو اب اس کو معاف کرنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟
تو میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو اس نے بھائیوں کے ساتھ کیا. تو میں کہتا ہوں کہ سارے معاف. اب یہ قصہ ختم ہو رہا. قصے کے آخر میں نتیجہ ہوتا ہے. قصے کے آخر میں اس قصے کا کیا نتیجہ ہے؟ امت کو سمجھا رہے ہیں کہ جو بھی تمہارے ساتھ جو بھی کرے بس اس کو معاف کرو. جیسے آپ کے نبی نے سارے کافروں کو معاف کیا اور ان سے کہو ہذہ سبیلی قل ہذہ سبیلی، کہو کہ میرا راستہ ہے. یہ کون سا راستہ؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ پر لوگوں کو عاشق کرانا، اللہ اور مخلوق کے درمیان صلح کرنا، یہ میرا بھی کام ہے. ومن اتبعنی، علماء بھی بیٹھے ہوتے ہیں، طلباء بھی بیٹھے ہوتے ہیں. بعض دفعہ کسی کہاں ہیں جلالین شریف میں دیکھے تمام مدارس میں اس کا موقوف علیہ میں درس ہوتا ہے تو 2-3 لفظوں میں اس کا ترجمہ لکھا ہے عربی میں. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ من آمن بی، جس نے مجھ پر ایمان لایا. یہ ترجمہ کس نے لکھا ہے؟ جلالین شریف. کئی سالوں سے زیادہ جنائی آ رہا ہے اور ہر طالب علم کو، ہر مدرس کو، ہر عامی کو، ہر امی کو، ہر عالم کو سمجھا رہے کہ آپ کا ذمہ داری کیا. آپ کا ذمہ داری وہی ہے جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر اس میں علماء کا ذمہ داری اور بھی دیتا ہے. تو میرے بھائی تو وقت ختم ہو گیا. اب اس کے بعد انشاءاللہ کیونکہ آخر کے لیے اشارہ کافی ہے. بس ہمیں ذمہ داری کو اپنائیں. یہ کوئی اوپری پوری بات نہیں ہے. یقین جانے کی سخت بات کی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتا ہے، نمازوں کو قائم نہیں کرتا ہے، اپنے مالوں کو جانوں کو صاف نہیں کرتا ہے، تو وہ ایمان والوں کی فہرست سے نکالا گیا. اور اس آیات جو میں نے کہا ادھر منبر پر ایک عالم نے بیان کیا اور اس نے کہا التارک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چھوڑنے والا لیس مومنا بالقرآن ولا بی، نہ اس نے قرآن پر ایمان لایا نہ مجھ پر. تو مجھے بہت چٹکا لگا. پھر ان کے پاس کیا کہ مولوی صاحب یہ کہاں سے؟ تو بہت سخت بات ہے. کہا کہ کنز العمال میں یہ حدیث دیکھ، میں نے اپنے آپ کی طرف نہیں لے گا. تو وہ پورا امت جو حالات کر رہا ہے یہ اپنی ذمہ داری پر نہیں ہے. خود بھی اپنی ذمہ داری پر آ جائے اور ذمہ داری پر آ جائے اور دوسروں اور محنت کرے. اور کم از کم میں اکثر پوچھوں کہ موت کے بعد 2-4 مہینے کے لیے تیار کرو. یہ صحیح کیا کہ رہا ہے موت اچانک لے سکتی ہے. موت اچانک موت سے پہلے ہم اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد کریں. تیار ہے؟ سبحان اللہ.